Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture is about story writing. In the examination, this is compulsory question of 10 marks and very important question one. Only the moral of the stories are given, two morals are given, and you have to write the story on only one moral. दो मॉरल्स ये होते हैं, दो स्टोरीज के नाम नहीं होते, मॉरल्स के नाम होते हैं, उन्हीं पे आपने स्टोरी लिखनी होती है, उसी बेस पे. दुनिया का आसान तरीन टॉपिक, इट इज़ द इजीएस्ट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू राइट दिस टॉपिक. ओनली द मॉरल इज गिवन एंड यू हैव टू राइट द स्टोरी ऑन द मॉरल. इट इज़ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन. इवन यू हैव स्टडीड इट इन 9th class as well. In middle class as well you have studied. और FSC में भी ये आपका 10 नंबर का सवाल है, लाजमी सवाल होता है 10 नंबर का. अब राइट कैसे करना है, नंबर मैक्सिमम कैसे लेने हैं, दो चार बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करूंगा, फिर उसके बाद एक स्टोरी एज ए सैंपल रीड करते हैं. तो सबसे पहले बेटा स्टोरी को आपने पास्ट टेंस में लिखना है, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन सिंपल पास्ट टेंस, इन सिंपल इंडेफिनिट टेंस. अगर कोई कोटेशन, कोई लाइंस, इफ देयर आर सम लाइंस इन प्रेजेंट टेंस देन यू हैव टू राइट इन कोटेशन मार्क्स, इन कॉमास. अगर कोई लाइनें प्रेजेंट टेंस में भी आपने राइट करनी है तो उनको, उन लाइंस को आपने कमाज में राइट करना है, कोटेशन मार्क्स में राइट करना है. और स्टोरी को वंस से शुरू करना है, वंस जरूर लिखना है, वंस. बाज बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं, फर्ज कर लें ट्राई टू अगेन, ये थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी है तो बच्चे लिख देते हैं देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी. ये गलत है. वंस आपने लाजमी लिखना है. स्टोरी को हमेशा वंस से शुरू करें. दुनिया का आसान तरीन टॉपिक है स्टोरी. मार्क्स भी 8-9 आ ही जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं. तो मैं जो बात बताने वाला हूँ, बतानी है, वो ये है कि स्टोरी का जो मॉरल दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है एग्ज़ाम में. तो आपने स्टोरी का मॉरल ही की बेस पे स्टोरी लिखनी है. स्टोरी का नाम नहीं लिखना. फर्ज करें कि स्टोरी आ जाए, राइट अ स्टोरी हैविंग अ मॉरल, ट्राई टू अगेन. तो बच्चे क्या करते हैं, ये बड़ी क्रॉनिक मिस्टेक है, बच्चों पर स्टोरी का नाम राइट कर देते हैं थर्स्टी क्रो. ये गलत है. या बच्चे लिख देते हैं अ किंग एंड स्पाइडर, ये भी गलत है. ऐसा नहीं करना. आपने सिर्फ मॉरल ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 5 है जो भी है स्टोरी का, आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है. अगर लिखना भी चाहते हो तो ऊपर भी मॉरल लिख दो, जो मॉरल एग्जाम में पेपर में दिया हुआ है वो लिख दो, और नीचे भी मॉरल लिख दे. मॉरल ज़रूर लिखना है जो स्टोरी का दिया हुआ. मॉरल लिख के MORAL मॉरल लिख के आगे 2 डॉट लगाने हैं जिनको कॉलन कहते हैं. उसके बाद फिर स्टोरी का मॉरल, एक ही मॉरल लिखना है जो इम्तिहान में दिया होता है. 2 नहीं लिखने. फ़र्ज कर लें अगर ट्राई टू अगेन है तो बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं जी अपनी तरफ से कि पॉसिबल मॉरल्स, उसमें नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन भी लिख देते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स भी लिख देते हैं. तो ये गलत है. सिर्फ जो मॉरल दिया हुआ है वो ही मॉरल लिखें और स्टोरी का नाम ना राइट करें. अमूमन देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, पेपर मार्किंग करते हैं तो देखते हैं फर्ज कर लें कि स्टोरी आई हुई है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो बच्चे ऊपर फुलिश टैग लिख देते हैं. तो ये गलत है. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ द क्वेश्चन टू राइट अ क्वेश्चन. ये नहीं करना. सिर्फ स्टोरी का मॉरल नीचे लिखें, ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखें और स्टोरी लिखें. 10 नंबर का सवाल होता है. 2 नंबर इंट्रोडक्शन के होते हैं. इंट्रोडक्शन जो आपने लिखना है 2 नंबर उसके होते हैं, और 2 नंबर नीचे जो मॉरल आपने लिखना है उसके होते हैं. 4 नंबर और 6 नंबर जो होते हैं स्टोरी जो आपने राइट करनी होती है. अक्सर ये भी देखने में आया है कि बच्चे सारी स्टोरी ठीक लिखते हैं, नीचे आके मॉरल नहीं लिखते, तो 2 नंबर वैसे कट जाते हैं. हिदायत होती है कि 8-9 नंबर देने, 2 नंबर काट के 5-6 पे आके बात बनती है. ऐसा नहीं करना. तो स्टोरी को बड़ा सिंपल वे में लिखें. कटिंग, ओवर राइटिंग जो है अक्सर मैं बताता हूँ, कोई भी इवन शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई लेटर हो, कोई स्टोरी एप्लीकेशन, कटिंग, ओवर राइटिंग, ग्रामर की मिस्टेक्स, स्पेलिंग की मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड. और वो एक बैड इंप्रेशन होता है. आधे
50% مارکس تو آپ کے ویسے کٹ جاتے ہیں اگر آپ اس طرح کی بلنڈرز اس طرح کی غلطیاں کرتے ہو تو. یہ آپ کو میں نے جنرل انسٹرکشن جنرل باتیں تھی بتا دی ہیں. تو یہ سٹوری ہے write a story having a moral honesty is the best policy. write a story having a moral honesty is the best policy. ایمانداری سب سے بڑی حکمت عملی ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن اگر آپ لکھ سکتے ہو اچھا امپریشن آئے گا. 2 مارکس ویسے اس کے ہوتے ہیں کہ بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہے انٹروڈکشن کے 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی سٹوری ہو اکارڈنگلی یو ہیو ٹو رائٹ انٹروڈکشن. تو آج جو ہم سٹوری پڑھنے لگے ہیں آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی honesty is the best policy. Since the very advent of civilization, morality occupies supreme significance. یہ انٹروڈکشن ہے. وہ کہتا ہے کہ تہذیب کے شروع سے ہی اخلاقیات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. The reason is that it lays the foundation for good human culture. وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی انسانی تہذیب کی بنیاد رکھتی ہے. Every religion propagates, ہر مذہب بیان کرتا ہے morality مذہب اخلاقیات کو. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں نا سب مذاہب اخلاقیات کا درس دیتے ہیں ٹیچنگ دیتے ہیں. All the sages and scholars have taught morality in their sermons. تمام جو نیک لوگ تھے جو ولی تھے اور جو اسکالر تھے انہوں نے اخلاقیات کے بارے میں اپنے خطبات میں اخلاقیات کے بارے میں بتایا. To inculcate moral values into human is really a noble occupation. کسی انسان کے اندر اخلاقیات کا ہونا ایک اچھا آکوپیشن ہے, اچھی بات ہے. Narrating moral stories is the most primitive and effective way of teaching morality. وہ کہتا ہے کہ اخلاقی کہانیوں کو بتانا ایک قدیم اور ایک مؤثر طریقہ ہے تدریس کا. Aesop adopted it centuries ago. یہ بڑا فلاسفر ہے, رومن فلاسفر ہے. اس نے اس کو ایسوپ نے صدیوں پہلے اس کو اڈاپٹ کیا, اختیار کیا. The following story teaches us, یہ جو درج ذیل کہانی ہمیں بتاتی ہے the moral lesson, اخلاقی سبق. honesty is the best policy آپ نے لکھنا ہے. اب ہم سٹوری کو پڑھتے ہیں. یہ تو انٹروڈکشن تھا, انٹروڈکشن لکھنا ہے آپ نے, اس میں اسپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو, گرامر کی نہ ہو, پنکچویشن کی بھی نہ ہو. تو اب ایک سٹوری پڑھتے ہیں. سٹوری کا ٹائٹل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, honesty is the best policy. Once upon a time there lived a king who had grown very old. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا. The king had 3 sons. بادشاہ کے 3 بیٹے تھے. Now he was worried that which of his sons should be his successor. اب وہ پریشان تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے اس کا کون سا بیٹا اس کا جانشین بنے گا. It was very difficult for him to choose the next king among his 3 sons. اس کے لیے بہت مشکل تھا اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بادشاہ کے لیے چنا. اس کے لیے بہت مشکل تھا. Because he loved them all. کیونکہ وہ ان تینوں سے وہ محبت کرتا تھا. ایک بادشاہ تھا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا, اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ سب سے برابر محبت کرتا تھا. وہ پریشان تھا کہ کس کو اپنا جانشین مقررہ کریں. تو سب سے کیونکہ وہ برابر محبت کرتا تھا, کسی کی طرفی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے کیا کیا, one day a thought came to his mind. ایک دن ایک خیال اس کے ذہن میں آیا. He called his sons and said to them. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو کہا, I'm giving each of you one seed. تم میں سے میں ہر ایک کو ایک بیج دے رہا ہوں. That you will plant in a pot. کہ تم نے اس کو ایک برتن میں, پاٹ جس کو کہتے ہو, پاٹ ہوتا ہے لفظ, ایک برتن میں, ایک پاٹ میں اس کو اگانا ہے. After some time I'll see, کچھ وقت کے بعد میں دیکھوں گا, that whose plant is the best, کس کا پودا سب سے بہتر ہے.
ہاں اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سب کو ایک ایک بیج دیا، اس نے کہا کہ یہ اپنے کسی برتن میں پاٹ میں اگائیں اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کا سب سے افضل ہے، کس کا سب سے بہتر ہے، پلانٹ کس کا سب سے بہتر اگتا ہے. The one who will have the most beautiful plant will be the next king. جو سب سے زیادہ خوبصورت پودا تیار کرے گا وہ اگلا بادشاہ ہوگا. He gave each of them a seed. اس نے ہر ایک کو بیج دیا. All his sons went back and planted the seed in the pot. تمام اس کے بیٹے واپس گئے اور انہوں نے اس کو سیڈ کو انہوں نے اگایا، پودا لگایا اس کا ایک برتن میں، بیج کا پودا لگایا برتن میں. After few months چند مہینہ بعد two brothers had beautiful plants in their pots with lovely flowers and green leaves. کچھ مہینوں بعد دو بھائی خوبصورت پودوں کے ساتھ اپنے برتن میں، خوبصورت پودوں کے ساتھ جن پہ بڑے خوبصورت پھول تھے اور سبز پتے تھے، وہ آ گئے. Except the youngest one, سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے. His pot was plantless. اس کا جو برتن تھا اس میں کوئی پودا نہیں تھا. Although he cared for his seed and pot very well, but no plant grew in his pot. اگرچہ اس نے اپنے برتن میں جس نے اس نے وہ بیج اگایا ہوا تھا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اچھی طرح کیئر کی، لیکن اس میں کوئی پودا نہ ہوگا. When he saw his brothers, جب اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا plants, he became very sad and worried that what he would show to his father. جب اس نے اپنے بھائیوں کے پودوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کو جو بادشاہ تھا اس کو کیا دکھائے گا. One day the king called all the brothers to show their plants to him. ایک دن بادشاہ نے تمام بھائیوں کو بلایا کہ اپنے وہ پودے دکھائیں. Look father, how beautiful our plants are. ابا جی دیکھو ہمارے پودے کس طرح خوبصورت ہیں. Said the son who had plants in their pots. انہوں نے کہا جن کے برتنوں میں پودے تھے، یہ بیٹا times and again I told you should put proper commas, proper inverted commas, proper quotation marks, full stop in story, in letter, in application, even short question. تو ادھر بھی جو کوٹیشن مارکس ہیں ویسے ہی آپ نے رائٹ کرنے. اگر آپ یہ کوٹیشن مارکس نہیں دو گے تو وہ مسٹیک ہوگی and your marks will be deducted. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان دیکھو ہم نے کس طرح خوبصورت پودے اگائے. King asked the youngest son. بادشاہ نے سب سے چھوٹے بیٹے کو کہا where is your plant. تمہارا، اب دیکھیں where is your plant، تمہارا پودا کدھر ہے. your pot is empty، تمہارا برتن خالی ہے. اب دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس میں میں نے سینٹینسز رائٹ کیے ہیں، لکھے ہیں، کیونکہ لیکن اس کو کماز میں لکھنا ہے. میں نے آپ کو بولا تھا کہ اسٹوری کو ہمیشہ پاسٹ میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ پریزنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ میں نہیں ہے، انڈائریکٹ فارم میں ہے، تو انڈائریکٹ فارم میں کماز میں لکھنا ہے. تو باپ پوچھ رہا ہے، وہ جو بادشاہ تھا بیٹے سے پوچھ رہا ہے، سب سے چھوٹے بیٹے سے، کہ تمہارا پودا کدھر ہے، تمہارا برتن خالی ہے. Son replied، بیٹے نے جواب دیا My dear father، میرے پیارے ابا جان، I'm really sorry، مجھے بہت ہی افسوس ہے. I tried very best، I tried my best but no plant grew in my pot. چھوٹا بیٹا بتا رہا ہے ابا جان میں نے پوری کوشش کی، I tried my best، میں نے پوری کوشش کی، لیکن کوئی میرے برتن میں کوئی پودا نہیں ہوگا. بیج ڈالا برتن میں اور میں نے اس کو اگانے کی، اس کو ہوا کا، اس کا پانی کا، اس کے سورج لائٹ کا، ہر چیز کا خیال رکھا، لیکن اس میں نہیں ہوگا، میرا پودا نہیں ہوگا. No، نہیں، you should not be worried said the king. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Because the seeds I gave to you and your brothers were dead and useless. کیونکہ جو میں نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو بیج دیے تھے وہ بے سود تھے، وہ بے فائدہ تھے، وہ مفید نہیں تھے. No plant could be grown with the help of those seeds. ان بیجوں سے کوئی پودا نہیں ہو سکتا تھا. بادشاہ نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو جو بیج دیے تھے وہ مفید نہیں تھے، ان بیجوں سے کوئی پودا نہیں ہو سکتا تھا. Your brothers lied to me. lie جھوٹ بولنا، lied جھوٹ بولا. تمہارے بھائیوں نے مجھ سے جھوٹ بولا.
when they saw that their plants were not growing, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پودے نہیں اگ رہے, they planted other seeds, تو انہوں نے دوسرے بیجوں کو اگایا in their pots, اپنے برتنوں میں. جب بادشاہ کہہ رہا ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہ جب آپ کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے برتن میں ابو نے ہمیں جو بیج دیا تھا وہ نہیں اگ رہا, تو انہوں نے دوسرا بیج ڈال دیا. The plants they have are from other seeds, جو ان کے پاس پودے ہیں وہ دوسرے بیجوں کے ہیں, میں نے جو بیج دیے تھے ان کی نہیں ہیں. But you were honest, لیکن آپ ایماندار تھے. And told me the truth, اور تم نے مجھے سچ بات بتائی. And one of the most important qualities of the king is that he should be honest. اور بادشاہ کی اہم خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو honest ہونا چاہیے, ایماندار ہونا چاہیے. So my dear son, چنانچہ میرے پیارے بیٹو, will you be the next king? You will be the next king. تم اگلے بادشاہ ہوگے, تم میرے سکسیسر ہوگے, تم میرے جانشین ہوگے, تم اگلے بادشاہ ہوگے. تو مارل میں نے آپ کو جیسے بولا, مارل لکھ کے انگریزی میں نا مورل کا ایم بڑا لکھیں, آگے 2 ڈاٹ لگیں, اوپر نیچے نقطہ ہو, کالن لگیں. Honesty is the best policy, یہ مارل ہے. اور کچھ نہیں لکھنا کہ virtue never goes unrewarded, یہ نہیں لکھنا. آپ نے ایک ہی مارل جو دیا ہوا ہوتا ہے, اگر کوئی اور مارل آ جائے, فرض کر لیں virtue never goes unrewarded, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, تو آپ سٹوری یہ لکھیں گے, مارل نیچے وہ لکھیں گے جو دیا ہوا ہے ادھر. بعض دفعہ نا ایک سٹوری کے کئی مارلز ہوتے ہیں نا, جیسے فلش اٹیک کی سٹوری ہے, all that glitch is not gold, اس کے 3-4 مارلز ہو سکتے ہیں. کوئی ایک مارل دے دے تو آپ سٹوری رائٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سٹوری رائٹنگ کا. ویری ایزی کوشچن ہوتا ہے, بہت ہی آسان ہوتا ہے. یہ دنیا کی قدیم یہ سٹوری رائٹنگ از دا اینشینٹ ٹیکنیک آف رائٹنگ, یہ قدیم ترین ٹیکنیک ہے رائٹنگ کی. تو یہ آج ہمارا یہی ٹاپک تھا, یہی لیکچر تھا سٹوری رائٹنگ کا. انشاءاللہ ود نیکسٹ لیکچر ود نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ we will meet and we will join. اللہ حافظ, گڈ بائے.